السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدو نصلی علی رسول کریم، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ پیارے بھائی، دوستو، احباب، ایک بات میرے ذہن میں آئی۔ اب بہت سارے لوگوں کو چھٹیاں ملے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو اسکولوں کے شعبے میں ہیں، تربیت و تعلیم، تربیت بھی ہوتی ہے اور تعلیم بھی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کے حکم کرم سے، فضل کرم سے تنخواہ بھی ملتی ہے اور چھٹی بھی ملتی ہے۔ اب اس مرتبہ چھٹیاں بہت زیادہ مل گئی، ٹھیک ہے، یہ مہینہ پورا آپ کو چھٹیوں میں جائے گا۔ تصور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک میں فرمائے کہ دین جو ہے نصیحت کی چیز ہے۔ صحابہ سے نے ایک عادت تھی کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، کہنے لگے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین نصیحت تو ہے مگر کس کے لیے؟ تو کہنے لگے اللہ کی کتاب، اللہ کے لیے، اور رسول کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اور آئمہ کون؟ علماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارث ہے نبیوں کی جو علم حاصل کیے پیغمبروں کی، یہ علماء ہوتے ہیں، اور وہ بھی علماء مخلصین، خالص للہ کے لیے، اللہ رسول کے لیے حق کی بات بتانا ان پہ فرض ہے۔ وہ عامت الناس، آپس میں بھی عامت الناس کو علماء یہ ترغیب دینا کہ آپ دین کی بات جانتے ہیں تو دوسروں کو بتاؤ، دوسروں کو نصیحت کرو۔ اب میرے بات یہ خیال آیا میرے بھائی، آج کل بہت سارے گھروں میں بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں، حق نہیں ہوتا ہے، نماز کوئی پابندی سے پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور کوئی بچہ ہے، اگر آپ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں تو اگر آپ کے بچے قرآن شریف تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو کتنی بڑی مشکل ہے۔ اس لیے بچپن میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کے لیے ڈالو۔ وہ 1 سال 2 سال بھی اگر قرآن حافظ نہیں بنے گا تو کم سے کم وہ تجوید کے ساتھ صحیح معنی الفاظ پڑھنے والا بنے گا۔ ہر جمعے میں سورۃ الکہف پڑھنا پڑتا ہے ہر مسلمان کو، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو سورۃ یاسین پڑھ لیا تو اس کا صبح سے شام تک جو بگڑے ہوئے کام ہے یا سدھرے ہوئے کام ہے، جو کام کے لیے نکلا وہ پورے مکمل آرام اور آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، شریف کتاب ہے، معظم الکتاب ہے، مکرم الکتاب ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو، دل میں سکون، اطمینان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دل میں قرآن کا حفظ نہیں ہے، سورہ زبانی یاد نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، کیا بولے؟ البیت الخرب، اس کا جو پیٹ، اس کا جو سینہ ہے، بیت الخرب نام رکھے، ایسا ویرانہ گھر ہے، خراب گھر ہے، یعنی ہمارا پیٹ، سینہ، قرآن شریف ہم کو سورہ یاد نہیں ہے اور ہم پڑھنے والے نہیں ہیں تو بیت الخرب حضور کے فرمان ہے تو وہ دل خراب ہے۔ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی نصیحت کرنے والا باہر سے نہیں آئے گا۔ اب گھر میں آپ کے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، یا آپ خود سمجھدار ہے، یا گھر میں کوئی ایک بھی شخص سمجھدار ہے تو یہ ذمہ داری اٹھائے میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے قو انفسکم اہلیکم نارا، قو بچاؤ، اہلیکم اپنے پورے خاندان والوں کو، اپنے اہلیہ کو، نارا جہنم سے۔ انفس تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہلیہ کو بچاؤ، اپنے پورے خاندان کو بچاؤ۔ اب مجھے یہ بات محسوس ہوئی، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، گھر میں منکرات ہو رہے ہیں، بد اخلاقیت ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، عبادت کا اہتمام نہیں ہے، نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، تو آپ ایک اچھا کام کرو۔ کئی لوگ کئی مرتبہ کئی ملکوں کا سفر کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، میں کیا بولوں، ارادہ کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، دور دور ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور دور دور ملکوں میں جانے کے لیے ان کو بہت کافی پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، چلے جاتے صرف کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔
میرے بھائی، ما حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہے کہ یہ حیات دنیا جو ہے ایک غرور ہے. میرے اتنے بچے، میرے اتنے پیسے، میرے اتنے گاڑیاں، میرے اتنے بنگلے، میرا اتنا بڑا گھر، میرا اتنا بڑا کاروبار، میں یہ غرور ہے، تکبر ہے. الدنیا لا يسوي عند اللہ جناح البعوضہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کی قیمت بھی نہیں رکھتی ہے. اس لیے دنیا ہم کو چھوڑ کے جانا ہے. ایک عالم کہہ رہے تھے کہ تیر جو ہے یا بندوق کی گولی ہے وہ نکل چکی ہے، بس نشانے پہ لگنا باقی ہے. لقد طلقت سہم من سہام موت لکل انسان. پیدا ہوا مرنے تک ہر انسان کے لیے ایک تیر نکل جاتی ہے. اس کی موت کا مقرر ٹائم آ جاتا ہے اور وہ تیر لگ جاتی ہے، پھر وہ قبر میں سو جاتا ہے. تو آپ تصور کرو کیا کام آئے گا. بہترین مناسب یہ چھٹیاں ہیں. آپ قرضہ تو کئی چیزوں کے لیے لیتے ہیں، گاڑیوں کے لیے لیتے ہیں، کئی چیزوں کے لیے آپ قرض لیتے ہیں. اگر آپ قرضہ عمرے کے لیے لے لیے اور عمرہ کو چلے گئے، آپ کے ماں باپ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے گھر میں اہل خاندان والے، رستے تمام، دین کی باتیں ہوں گی، نصیحتیں ہوں گی، اور کیا، نماز ٹائم پہ ہوگا، وقت ذکر، اذکار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک. اللہ کی تسبیحات، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے طرف آ رہے ہیں، تکبیرات کے ساتھ. لک الحمد، تیرے لیے حمد و ثنا، تیرے لیے. لک ملک، ساری دنیا تیرے ہے. لا شریک لک، کوئی شریک نہیں ہے تیری عبادت، خالص اللہ رب العالمین کے لیے. لک الملک لک الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت ہے. رستے تمام عمرے میں نماز پابندی سے ہوتے ہیں. عمرے سے ایک دوسرا عمرہ بیچ کے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو گناہ ہوتے وہ ختم ہو جاتے. آج بہت سارے گھروں میں بہت سارے لوگ نوکریوں میں، بزنس میں، کاروبار میں مصروف ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتے. آپ عمرے کی نیت سے بسوں میں چلے جائے، زیادہ خرچہ نہیں ہے، 1500 روپے بس. مکے میں 5 دن، مدینے میں 3 دن، جانا آنا پوری ذمہ داری ان کی. آپ کسی بھی نیٹ پہ کوئی بھی حملے والے کو فون کرو اور اس کے ساتھ ترتیب کرو. تھوڑا قرضہ ورضہ لے سکتے لیو، بولو میں جا کے آنے کے بعد دوں گا، یہ کسی کو ذمہ دار بناؤ. مگر کوشش کرو میرے بھائی. بولو اگر میں نہ کرے، میں نہیں آیا تو یہ میری فلانا پراپرٹی ہے، بیچ کر آپ یہ قرضہ میرا ادا کر دو. ذمہ دار کسی کو بنا کے جاؤ. مگر جاؤ. دیکھو پہلے ہم لوگ حج کو جاتے تھے 2000 روپے میں، اب مہنگا اتنا ہو گیا، جانا مشکل ہو گیا. اور اس ملک میں رہتے پہ، بیرون ملک میں رہتے پہ حج کو جانا پہلے آسان تھا، ابھی مشکل ہو گیا، ہم اپنے وطن سے جانا پڑتا ہے. تو اب عمرے کے چانس ہے. عمرے کے لیے چھٹیوں میں اپنے آپ کو نکالو، جانے کی کوشش کرو. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرو، گڑ گڑاؤ کہ اللہ اپنی مکہ مکرمہ میں بلائے، زمزم کا پانی پلائے. 1 رکعت نماز 1 لاکھ کا ثواب ہے. 1 سبحان اللہ بولنا 1 لاکھ کا سبحان اللہ ہے. جتنے آپ پیسہ خرچہ کریں گے 1 روپے پہ 1 لاکھ روپیہ کا اجر ہے. آپ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو لے کے جائیں گے، اللہ ایک دن ایسا لے کے آئے گا، آپ کی اولاد آپ کو لے کے جائیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کا راستہ رکھا ہے، آخرت کا راستہ رکھے ہے. اور ہم جب دفن ہوں گے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل ہمیں کام آئیں گے، قیامت کے دن بھی کام آئیں گے. یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے جوانی میں نہیں جاؤ، ایسا غلط بات ہے. لمبی عمر ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتا ہے عمرہ کرنے سے، اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو ہماری ضرورت ہے پورے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے عمرہ کرنے والوں کے ساتھ. تو آپ لوگ جلد سے جلد یہ چھٹیوں کو ضائع مت کرو.